جب تک آپ اگلی منزل جانتے نہیں نا اس میں ہے کیا، تب تک اس کو چوز نہ کیجیے۔ جو لوگ زندگی میں انفارمڈ ڈیسیجن لیتے ہیں کہ آگے کیا ہے، کیسی چیزیں ہیں، کتنی روڈ پہ کھڈے آ رہے ہیں، تب بھی چن لیں، تو سمجھ لیجیے گا کہ وہ ایڈونچرس ہیں اور کہتے ہیں میں نے کہیں پہنچنا ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں روڈ شاید اچھا ہی ہوگا لیکن آگے آ جائیں کھائیاں کھڈے وغیرہ، انسان کہیں میں کہاں پھنس گیا ہوں۔ پہلا سٹیپ ہے لگن ڈسکور کرنا۔ جب لگن ڈسکور ہو جائے انسان کی تو آگے اسی میں چیک کرنا چاہیے کیا سکوپ ہے۔ سکوپ بیٹا ہر ایک فیلڈ میں ہوتا ہے۔ دیکھیں اگر انسان خود سے چیزوں کو ڈسکور کر رہا ہو بار 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 بار، وہ اکیلے بیٹھ کے تو لگا ہو یہ چیز کیا ہے، اس کے آگے چیز کیا ہے، اس کے آگے کیا ہے، تو یہ پیشن ہو سکتا ہے، ورنہ پیشن نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ابھی چونکہ آپ کی عمر کم ہے تو ممکن ہے کل کو پیشن بن جائے۔ تو اکثر اوقات نا بچے یہ غلطی کرتے ہیں کہ کہتے ہیں میرا پیشن ہے۔ بیٹا اگر کمپیوٹر سب کا پیشن ہے نا تو وہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ وہ روایتی کام نہیں کرنا چاہتی۔ تو یہ پہلی سیڑھی سمجھ لیجیے گا، اس کا پہلا سٹیپ ہے۔ تو جب تک اس کے آگے جا کے ویلیڈیٹ نہ کیا جا سکے تو یہ پیشن نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا۔ دوسرا ماڈرن ٹچ آتا ہے تو لوگ اس لیے بھی یہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگر اس کی گہرائی میں جا کے ڈسکور کر چکے ہوں کہ کون کون سے اسکل ہوتے ہیں اور مجھے کون سا اسکل چاہیے، دیکھیں ان کے لیکچر سارے دستیاب ہوتے ہیں یوٹیوب پہ، ہمارے نہیں تو کسی اور کے۔ تو اگر انسان ڈسکور کرتا ہو تو یہ پیشن ہو سکتا ہے۔ تو ڈسکور کیے نہیں، ابھی تو بتایا پیپرز ہو رہے تھے میرے۔ ٹھیک ہے۔ دوسری بات، دونوں بہنیں ہیں؟ جی تینوں بہنیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور سب کی تعلیم کیا ہے بیٹا؟ آپ لوگ کیا کرتے ہو؟ میں ابھی جو ہے وہ بی ایس کر رہی ہوں کمپیوٹر سائنسز میں، ٹھیک ہے۔ اور میں نے ویسے پہلے ایف ایس سی پری میڈیکل کیا تھا، لیکن اس کے بعد میں نے ویب ڈیولپمنٹ کا کورس کیا، لیکن اس کو پرسیو نہیں کیا، کنٹینیو کیا صحیح طریقے سے۔ ٹھیک ہے۔ تو ابھی آن اینڈ آف ہے، اسکلس پہ ابھی کام کرنا ہے، تو میں اس لیے یہاں پہ آئی ہوں۔ اور آپ نے بی ایس کمپیوٹر سائنس کیوں شروع کیا؟ کیونکہ اپ کمنگ جو فیوچر ہے، اب دور ہے، وہ تو کمپیوٹر سائنسز کا ہے۔ جو ٹریڈیشنل جابس تھیں ڈاکٹر انجینئر، تو وہ بس اب نام کی رہ گئی ہیں، ان میں ایڈمیشن بھی بہت مشکل ہے۔ پہلے تو میں نے ڈاکٹر بننا تھا لیکن ان کی فیسز اتنی زیادہ ہے کہ وہ مینیج نہیں ہو سکا، اسی لیے میں نے سوئچ کر لیا۔ بیٹا بات یہ ہے کہ کسی فیلڈ میں اسکوپ ہو اگر، لیکن آپ کی لگن ہی نہ ہو تو اسکوپ کیا کیجیے، ٹھیک ہے نا۔ تو صرف ایک بنیاد پر کہ اس فیلڈ میں اسکوپ ہے جو کہ سچ ہے، لیکن اس کو چن نہیں لینا چاہیے۔ ممکن ہے آپ کی یہ ڈش نہ ہو، آپ نہ کھا سکیں۔ تو آپ نے بی ایس کمپیوٹر سائنسز میں کون سے سمیسٹر میں ہے؟ ابھی میں 4th سیمسٹر میں ہوں۔ 4th سمیسٹر ہے۔ اور آپ نے سلیبس سے ہٹ کے کیا کیا ہے؟ نتھنگ۔ کچھ نہیں کیا بیٹا؟ آپ نے انٹر کیا ابھی؟ آئی کام کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آگے کیا پلان ہے آپ کا؟ میرا پلان سی اے کا، لیکن گھر والے کہنے ہیں یہ کر لو کوئی کورس سی اے کے پلان کیوں ہے؟ اکاؤنٹس فائنانس وغیرہ اچھا لگتا ہے۔ آپ نے پہلے سلیبس سے ہٹ کے کیا کیا ہے؟ میں نے اکاؤنٹنگ کا کیا ہے، بی آر ایس، بل آف ایکسچینج وغیرہ سارے۔ نہیں، کیا کیا آپ نے؟ اکاؤنٹنگ سیکھی ہے کہ کچھ کام بھی کیا تھوڑا بہت کسی کے لیے ایز اے والنٹیئر؟ تھوڑا سا اکیڈمی کے لیے کیا تھا اپنی، اور وہ سیکھا بھی تھا ساتھ تھوڑا سا۔ تو پتہ ہے آپ کو سی اے میں کیا ہوتا ہے؟ جی کیا ہوتا ہے ابھی اتنا زیادہ تو نہیں ہے، بس تھوڑا سا ہی ہے۔ بیٹا ایک چیز نہ ذہن میں رکھیے، جب تک آپ اگلی منزل جانتے نہیں نا اس میں ہے کیا، تب تک اس کو چوز نہ کیجیے، ٹھیک ہے۔ اسے کہتے ہیں انفارمڈ ڈیسیجن۔ جو لوگ زندگی میں انفارمڈ ڈیسیجن لیتے ہیں کہ آگے کیا ہے، کیسی چیزیں ہیں، کتنی روڈ پہ کھڈے آ رہے ہیں، تب بھی چن لیں، تو سمجھ لیجیے گا کہ وہ ایڈونچرس ہیں اور کہتے ہیں میں نے کہیں پہنچنا ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں روڈ شاید اچھا ہی ہوگا لیکن آگے آ جائیں کھائیاں کھڈے وغیرہ، انسان کہیں میں کہاں پھنس گیا ہوں۔ پھر آپ دونوں کا تو یہ ٹھیک ہے کہ آپ کی بھی ایج کم ہے اور آپ ابھی انٹر آپ نے کیا ہے، تو ابھی دوبارہ سے ریکنسیڈر کر سکتی ہیں کہ ہم نے کس سائڈ پہ جانا ہے۔ بیٹا پہلا ایک طریقہ ہے کہ اپنی لگن کو آپ ڈسکور کیجیے، کس کام میں آپ کا دل لگتا ہے۔
اور اس میں بار بار اپنے آپ کو یہ کہیے کہ مجھے کوئی اسکوپ سروکار نہیں فی الحال. تو پہلا اسٹیپ ہے لگن ڈسکور کرنا. جب لگن ڈسکور ہو جائے انسان کی تو آگے اسی میں چیک کرنا چاہیے کیا اسکوپ ہے. اچھا اسکوپ بیٹا ہر ایک فیلڈ میں ہوتا ہے، یہ چیزیں میں رکھیے گا. پتہ کیوں؟ اسپیشلی پاکستان میں. آپ کو پاکستان میں نا ایک مزے کی چیز ملے گی کہ موسٹلی لوگ نااہل ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ نے نہیں ہونا. بس آپ نااہل نہ ہوں، آپ کا اسکوپ پکا ہے، فیلڈ جو مرضی چن لیں. صحیح ہے نا؟ اب دیکھیں میں نے سیم بات جو اپنے بچے کو کہی تھی اس کو سمجھایا. میں نے کہا بیٹا کمپٹیشن صرف اپنے برابر والوں سے ہوتا ہے، جو آپ سے نیچے ہیں یا جو آپ سے اوپر ہیں ان سے فی الحال کمپٹیشن نہیں ہوتا. تو برابر والوں سے کمپٹیشن کیسے ہے کہ پاکستان میں موسٹلی لوگ کمپیوٹر نہیں جانتے، بالکل کمپیوٹر نہیں جانتے سادہ سا بھی. تو اگر آپ نے سیکھ لیا تو آپ نے کمپٹیشن میں تھوڑا سا ون کر لیا. کافی لوگ پیچھے رہ گئے، آپ آگے ہو. یہ نہیں کہ ٹاپ پہ پہنچ گئے ہو، لیکن کافی لوگوں کو کراس کر چکے ہو. اگلی چیز ہے انگلش لینگویج. اگر آپ کو لکھنا پڑھنا اچھے انداز سے آتا ہے تو آپ نے کافی لوگوں کو کمپیٹ کر لیا ہے. اگلی چیز ہے انگلش بولنا. اگر آپ بول بھی سکتے ہیں، چونکہ اب ہے دنیا گلوبل ولیج ہے، اس میں آپ کو جگہ جگہ باہر کے لوگ ملیں گے، ان سے بات بھی کرنی ہوگی. تو چونکہ انٹرنیشنل لینگویج ہے انگلش، آپ کو اس میں آسانی سے بات کر سکتے ہیں اور لوگ بھی جانتے ہوتے ہیں. تو یہ اگر زبان پہ عبور ہوگا تو آپ کو اضافی فائدہ ہو گیا. اس کے بعد ایک اور چیز ہے، 3 چیزیں ہوگی نا، تو 3 چیزوں سے آپ نے کمپٹیشن کافی کم کر دی ہے. اب اس کے بعد ایک اور چیز چیک کیجئے. اگر آپ کی کسی فیلڈ میں لگن ہو اور آپ اس کے ماہر بن جائیں اور اس کے ماہر ہوں کم، باقی سو کالڈ ماہر ہوں، کہتے ہوں کہ ہم ماہر ہیں لیکن ان کو کام نہ آتا ہو، تو فرض کیا آپ سچے ماہر بن جائیں تو کمپٹیشن تو ہے ہی نہیں. صحیح ہے نا؟ پاکستان میں نا آپ بیٹا ابھی چیک کرنا، جب بڑے ہو رہے ہو نا اب چیک کرنا ذرا، کبھی کسی سے کام کی ضرورت پیش آئے تو الیکٹریشین پلمبر سے لے کر ڈیجیٹل مارکیٹرز بھی، جس کو مرضی ہائر کریں، آپ کو موسٹلی لوگ لگیں گے کہ بڑے ماہر ہیں. جب ہائر کریں گے کام نہیں کر سکتے آپ کا. صحیح ہے نا؟ یہ ایک گیپ ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ پاکستان میں لوگ نا جو ان کی وزٹنگ کارڈ پہ لکھا ہوتا ہے نا کہ میں اس کا ماہر ہوں، بس وہی ماہر نہیں ہے، اس کے علاوہ سارے ماہر ہیں. سیاستدان بنے ہوئے ہیں، وہ بڑے تجزیہ نگار بنے ہوئے ہیں، تو بڑے ہر کام میں ماہر بنے ہوئے ہیں، وہ ان کو کام نہیں آتا جو لکھا ہوا ہے. تو یہ گیپ ہے کہ لوگ کلیم کرتے ہیں لیکن سچے ماہر نہیں ہوتے. آپ سچے ماہر بن جائیے، کمپٹیشن کل ہو جائے گا. میں تو اکثر کہتا ہوں مجھے کسی بھی فیلڈ میں کمپٹیشن سے ڈر نہیں لگتا. پتہ کیوں؟ بس اگر آپ اس فیلڈ میں زیادہ گہرائی تک جا سکیں تو کمپٹیشن کل کر دیں گے. اب تینوں کا جو میں نے دیکھا فی الحال، تو ان کا ابھی تک کوئی پیشن ڈیولپ نہیں ہوا. جو دونوں بچیاں چھوٹی ہیں انٹر والی، ان کا مسئلہ نہیں فی الحال. بیٹا آپ کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے بی ایس کمپیوٹر سائنس شروع کر دی ہے، اور آپ جانتی ہیں کہ بی ایس کمپیوٹر سائنسز کرنے کے بعد کتنے % اسٹوڈنٹ عملی زندگی میں کمپیوٹر کی ہی فیلڈ سے منسلک ہوتے ہیں؟ نہیں جانتی نا؟ بلو 10% ہے. 90% لوگ بی ایس کمپیوٹر سائنس کرنے کے بعد کمپیوٹر میں ہی کوشش کرتے ہیں کوئی جاب شب مل جائے، فلاں مل جائے، کوئی ان کے معیار کی. ہار کے کہیں ڈیٹا انٹری ٹائپ کام، کہیں کوئی کلرک ٹائپ کام، کہیں کوئی ایڈمن ٹائپ کام، یہ ایسے کی جابس کرتے ہیں. تو یہ وجہ ہے کہ پاکستان میں کہتے ہیں جو کسی کی تعلیم ہے نا اس کے حساب سے وہ انڈر پیڈ ہے. اس نے رائٹ جاب یا لی نہیں ہے، یا لینے کے قابل نہیں تھا، یا جاب دستیاب نہیں تھی. اور پہلی 2 چیزیں زیادہ ہیں. وہ لینے کے قابل نہیں تھا اس لیے اس نے جاب نہیں لی،